قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں آپ کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور آسان تفسیر انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت بھی سماعت فرمائے اور ترجمہ اور تفسیر کو بھی بغور توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کو قیامت کے دن کی ہولناکی کا خوف دلایا اور اب انہیں ڈر سنانے میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے عذاب سے ڈرایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آخرت میں منکرین کا حال یہ ہوگا تو جو اس قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے اس کے معاملے میں مجھ پر چھوڑ دیں، میں اسے سزا دوں گا اور آپ اس کے معاملے میں اپنے دل کو رنجیدہ نہ کریں۔ قریب ہے کہ ہم منکرین کو آہستہ آہستہ اپنے عذاب کی طرف وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود انہیں صحت اور رزق سب کچھ ملتا رہے گا، اور وہ اللہ پاک کے رزق کو گناہوں میں زیادتی کا ذریعہ بنا لیں گے، اور ہم انہیں استغفار اور توبہ بھلا دیں گے، یوں رفتہ رفتہ عذاب ان کے قریب ہوتا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں ملتی رہنا، بلکہ ان میں مزید اضافہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بجائے اس کی کوئی خفیہ تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ترجمہ۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے تو جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ بندے کو گناہوں پر قائم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے اس کی پسند کی دنیاوی نعمتیں عطا کر رہا ہے تو جان لو کہ یہ اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استدراج یعنی کوئی خفیہ تدبیر ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ و استغفار کرنے میں دیر نہ کرے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔
اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ تفسیر وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ میں ان بے دینوں کو ان کی موت آنے تک ڈھیل دوں گا، اس لیے انہیں جلد سزا نہیں دوں گا، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں ان کو لمبی عمر عطا کر کے اور ان کی موت میں تاخیر کر کے انہیں ڈھیل دوں گا تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، لیکن وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی عمر لمبی ہونا ان کے حق میں بہتر ہے، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ترجمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو عنقریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے، گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت، اپنے نیک اعمال ضائع ہو جانے اور برا خاتمہ ہونے پر خوف زدہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے متعلق ارشاد فرماتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہو؟ کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ حضرت بلال بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر خوف زدہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے اتنی امید بھی نہیں لگا لینی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہی بے خوف ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر بے باک ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے عظیم المرتبہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے آپ سے فرما رہے تھے واہ واہ اے عمر بن خطاب، تو مسلمانوں کا امیر بن چکا ہے، خدا کی قسم تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ وہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کا پروانہ حاصل کر لینے والے قطعی جنتی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کے معاملے میں یہ حال ہے تو ہم جیسے لوگوں کو خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کس قدر ڈرنا چاہیے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو اس طرح پایا کہ ان کے اچھے اعمال پہاڑوں کی طرح ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دھوکے میں نہیں ہیں، اور تم لوگوں کے پاس کوئی عمل نہیں اور تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ اللہ کی قسم ہماری باتیں زاہدوں کی باتیں جیسی ہیں اور ہمارے اعمال متکبرین اور منافقین کے اعمال جیسے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ہر دم خوف زدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر
10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، کسی جامع شرائط پیر کا مرید ہو جانے اور کسی کے ہو رہنے میں نفع ہی نفع ہے۔ چنانچہ حضرت محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولیاء کرام کی سیرت پر مبنی کتاب مستطاب اخبار الاخیار، اس کتاب میں سیدنا شیخ حسام الدین کے حالات میں بیان کردہ 2 دلچسپ فرضی حکایتوں کے ذریعے پیر کامل کے ذریعے مرید کو پہنچنے والے فوائد جو ہے وہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، ایک اونٹ کو چوہے نے جنگل میں چرتے دیکھ کر کہا، اے اونٹ تم کسی کے ہو جاؤ۔ اونٹ نے جواب دیا، میں تمہارا ہو گیا۔ ایک دن اونٹ کسی درخت کے ہرے بھرے پتے کھا رہا تھا کہ اس کی نکیل یعنی ناک کی جو رسی ہے درخت کی شاخ میں بری طرح اٹک گئی اور اونٹ پھنس کر عاجز ہو گیا۔ اس نے اس برے وقت میں چوہے کو پکارا، چنانچہ وہ چوہا اپنے دوسرے چوہوں کے ساتھ آیا، سب نے مل کر درخت میں پھنسی ہوئی رسی کتر دی۔ اس طرح سے اونٹ نے نجات حاصل کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس فرضی حکایت میں نہایت دلچسپ پیرائے میں سمجھایا گیا کہ آزاد رہنے کے بجائے کسی کے ہو رہو۔ تو جو کوئی شخص کسی پیر کامل کا ہو رہتا ہے تو آڑے وقت کامل پیر کی برکت سے نجات کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور دلچسپ حکایت سماعت فرمائیے۔ ایک مجلس میں چند لوگ موجود تھے، چند اشخاص بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک مینڈک پھدکتا ہوا آ نکلا۔ یہ دیکھ کر ایک دانا شخص، عقل مند شخص جو ہے بھاگ کھڑا ہوا۔ لوگ اس کو بزدل سمجھ کر ہنسنے لگے کہ یہ کتنا بزدل ہے، کتنا کمزور دل کا آدمی ہے کہ ایک مینڈک سے ہی جناب اٹھ کر بھاگ نکلا۔ جب اسے مینڈک سے ڈرنے کا سبب دریافت کیا گیا تو اس عقل مند نے کہا کہ میں مینڈک سے نہیں ڈرتا، البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی سانپ نہ آ رہا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی درویش خود کمزور ہو مگر اس کا سلسلہ نہایت مضبوط ہو تو اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کو رنجیدہ کرنے سے اس کے سلسلے کے تمام مشائخ کبیدہ خاطر اور رنجیدہ دل ہو جائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، مینڈک کو سانپ کھا جاتا ہے، اس لیے وہ دانا شخص مینڈک کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا شکار کرنے کے لیے پیچھے سانپ لگا ہو جو مجھے ڈس لے۔ یہ مثال دے کر سیدنا شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمزور درویش اور اس کے قوی مرشدین کی مثال دی ہے۔ تو واقعی جو آدمی کسی پیر کامل کا مرید ہو جاتا ہے اس کی پیٹھ مضبوط ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا اپنا پیر کمزور ہوا بھی تو کیا ہوا، اپنے پیر کا پیر یا پھر اس کا پیر تو مضبوط ہوگا اور جو آخرت اور دنیا کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 504 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت پیج نمبر 260 سے 263 پر ہے۔ بعض دلچسپ معلوماتی عرض و ارشاد جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ عرض، بیعت کے کیا معنی ہے؟ ارشاد، بیعت کے معنی بک جانا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سبع سنابل شریف میں ہے، ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا۔ جلاد نے تلوار کھینچی، یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جلاد نے کہا، اس وقت قبلے کو منہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا، تو اپنا کام کر، میں نے قبلے کو منہ کر لیا۔ اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ قبلہ ہے روح کا، اس کا نام ارادت یعنی مریدی ہے۔ اگر اس طرح صدق عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لے تو اس کو فیض ضرور آئے گا۔ اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہ ہوگا، اور بالفرض وہ بھی نہ صحیح تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو معدن فیض یعنی فیض کی کان اور منبع انوار یعنی انوار کا سر چشمہ ہے، ان سے فیض آئے گا، بس سلسلہ صحیح اور متصل یعنی ملا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اچھوں کے ساتھ ہمیں رکھے، بروں کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالی بروں کی باتوں سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے،
مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیی جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن